ہماری اتنی پیاری آڈینس ہمارے ساتھ ہے تو ان کی طرف بھی بڑھنا ضروری ہے، کیونکہ سرائے دین میں جب بھی ہم اپنا سیگمنٹ کرتے ہیں ہمارے ویورز ہمیشہ، ہماری جو لائیو آڈینس ہے وہ ہمیشہ کہتی ہے آپ ہی ہمارے بھی سوال تھے، تو یہ سیگمنٹ ہم نے ٹوٹلی ڈیڈیکیٹ کیا اپنی آڈینس کو، اور آڈینس جب سوال کرے گی تو ان کو ان سوال پوچھنے کے لیے ہم ایک گفٹ دیں گے۔ ونسے کے شیمپوز جو آج کل بہت فیمس ہیں، کوالٹی ان کی بہت زبردست ہے، اسپیشلی ونسے کا بایوٹن اینڈ کیریٹن شیمپو بہت افیکٹو ہے، ہیئر فال کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور جنرلی ہیئر گروتھ میں بھی ہیلپ کرتا ہے، تو گفٹ ہیمپرز ملیں گے ہمارے پیارے بھائیوں کو۔ اور بائی دا وے بریک کے بعد جوائن کیا ہے محبوب احمد میاں میری قوال گروپ، تو ان کو بھی ویلکم کرنا چاہیں گے پروگرام میں۔ السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام، آپ بھی ٹھیک ہیں؟ آپ الحمدللہ، رمضان مبارک۔ آپ کو پتہ ہے رمضان ہمارا نہیں گزرتا آپ کو دیکھے بغیر۔ جی بالکل ایسے ہی، اور آپ کی بڑی نوازش ہے، آپ بلاتی ہیں اتنی محبت سے ہر پروگرام میں، آپ کی بڑی مہربانی ہے، عنایت ہے آپ کی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آباد رہے اور کروڑ کامیابیوں سے نوازے، آمین۔ اب بڑھتے ہیں اپنے سوالات کے مرحلے کی طرف۔ جی السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام جی، میرا نام محمد ثاقب ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے دوست جو ایک دوسرے کا عیب چھپاتے نہیں ہیں بلکہ اس کو نمایاں کرتے ہیں، اب تو یہ واٹس ایپ گروپ میں بھی اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تھوڑی سی میری رہنمائی فرمائیں۔ بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ دیکھیں ایک تو ہوتا تھا ایک زمان، ان کو پلیز ہمارے پیارے بھائی کو ونسے کی طرف سے گفٹ ہیمپر دیجیے گا، اور یہ انہوں نے بڑی ایک امپورٹنٹ چیز پن پوائنٹ کی ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ آپس میں ایسے بیٹھ کے چلو چار لوگوں نے بات کی، اب واٹس ایپ گروپ میں نمائش کی جاتی ہے اور پھر وہاں پہ بھیجے ہوئے وائس نوٹس اور جو لکھت پڑھت ہوتی ہے اس کے اسکرین شاٹس مزید اور گروپس میں بھیجے جاتے ہیں، تو جہاں پہلے ایک بندے کی عزت اچھالی جاتی تھی 4 لوگوں میں بیٹھ کے، اب 40-50 لوگوں میں اور کبھی کبھی ہنڈریڈز آف پیپل میں یہ چیزیں سپریڈ ہوتی ہیں۔ جی میں سمجھتا ہوں اس کی مثال ایک انتہائی تاریخ کے حصے میں ایک بہت تاریخ موجود ہے۔ فخر شاہ جہانی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی شخصیت کا نام ہے۔ آپ جب اپنے گھر سے نکلے تو دلی کی جامعہ مسجد کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے۔ اصل یہ جو عیب جوئی ہے نا، یہ حسد کی بنا پہ کی جا رہی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے سارا حسد چل رہا ہوتا ہے۔ بھائی آپ میری خیال بات ذرا دھیان سے سنیے گا، اس کے پیچھے ایک حسد چل رہا ہوتا ہے۔ آپ جب اپنے گھر سے باہر نکلے، حاسدین کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ گھر سے نکلیں گے درمیان میں ہم ایک خاتون کو کھڑا کریں گے، تیار کریں گے، اور وہ خاتون حضرت فخر شاہ جہانی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگا دے گی۔ آپ نے تو صرف واٹس ایپ گروپ کا چند لوگوں کا ذکر کیا ہے، وہاں فزیکلی سینکڑوں لوگ موجود ہیں۔ تو آپ جو ہی سڑک کے کنارے پہ آئے اور مسجد میں تشریف لے کے جا رہے تھے، حسب وہ معمول خاتون آ کے کہنے لگی، اے فخر شاہ جہانی دہلوی، رات آپ میرے پاس آئے تھے، آپ نے رات میرے پاس گزاری، معاوضے میں جاتے ہوئے آپ نے کھوٹے سکے دیے تھے، کم از کم پیسے تو ٹھیک دے کے جاتے۔ فخر شاہ جہانی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ بات ہے، 2 آپشن تھے آپ کے پاس۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے اپنے مریدوں کو کہ بھائی دیکھیں آپ کے مرشد کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے، یا آپ اپنا خود ڈیفینس کرتے، اپنا خود دفاع کرتے، بھائی آپ کو میں ایسا لگ رہا ہوں۔ آپ نے دونوں طریقے اختیار نہیں کیے، آپ نے اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، پیسے نکالے اور اس عورت کو کہا، بی بی ناراض کیوں ہو رہی ہے، رات اندھیرا تھا پتہ نہیں چل سکا، یہ تم صحیح پیسے لے لو۔ اب اس کا یہ عمل دیکھ کر، آپ کا عمل دیکھ کر عورت پاؤں میں گری اور اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے تیار کیا گیا۔ اب یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر اگر کسی کے اندر ایک عیب پایا جائے تو ہم معاشرہ ہی سمجھتے ہیں کہ اس کو اب دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو جینے کا حق نہیں ہے، اس کو اب زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اب اور یہ ہم کیوں ڈیسائیڈ کریں گے؟ یہ ہم کیوں ڈیسائیڈ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ، یہ تو ایک ڈیسائیڈڈ چیز ہے نا کہ آپ کی زندگی، آپ کی پیدائش کا، آپ کی موت کا وقت پری ڈیسائیڈڈ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم کوئی انسان اتنا برا ہے کہ تو بس اس کو مر جانا چاہیے، تو یہ فیصلہ اللہ میاں کا ہے یا انسانوں کا؟ جو روڈوں پہ سارے نکل آتے ہیں، ڈنڈے لے کے نکل آتے ہیں، عورتوں پہ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے انسانوں پہ نان مسلمز کو اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ I'm sorry، سب سے زیادہ زیادتی خواتین اور ان لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے جو کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو کس چیز کے لیے اٹیک کیا جا رہا ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ عیب جوئی صرف باتوں کے ساتھ ہی کیوں نہیں، اس کا دائرہ کار بہت زیادہ وسیع ہے جو روزمرہ ہمارے معاملات میں چل رہا ہے. کسی کو لنگڑا کہنا، کسی کو لولا کہنا، کسی کو چھوٹا کہنا، کسی کو چھوٹے قد کا کہنا، یہ سارے عیب جوئی میں آتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ کو کوتاہ قد کہا. کوتاہ قد کہتے ہیں چھوٹے قد، اور یہ کیا آج ہم چھوٹے قد کی نہیں کہتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ آپ نے ایک ایسی بات کی ہے، اگر اس بات کو سمندر میں پھینکا جائے تو سمندر کا پانی رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ عام سی بات ہے. سو غلط چیز ہے اور اوائڈ کرنا چاہیے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میرا نام شہباز حسین ہے. میرا علامہ صاحب سے سوال یہ ہے، جیسا کہ پردہ پوشی کے بارے میں کافی حد تک بیان کیا گیا ہے، تو پردہ پوشی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ کہا ہے کہ دنیا میں تم ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرو، میں آخرت میں تمہاری پردہ پوشی کروں گا. تو میرا علامہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اتنا زیادہ زور دیا ہے تو کیا انسانوں کی پردہ پوشی اللہ پاک فرشتوں سے بھی فرمائیں گے؟ علی بھائی آپ اگر اس کویسچن کو ایڈریس کریں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اب دیکھیں دنیا میں ہم سب انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں. آخرت میں انسان سارے میدان محشر میں ہوں گے اور اللہ کی مخلوق ملائکہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو لہٰذا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم ایک دوسرے کے سامنے دوسرے کے گناہ اچھالیں تو یہ گناہ ہے اور نہیں کر سکتے، اور اسی کو ستار اور پردہ پوشی کہا گیا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہ ملائکہ کے سامنے نہیں اٹھائے گا، سامنے پیش ہی نہیں ہوں گے. میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں مختصر لفظوں میں کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے ستار، چھپانے والا. اس میں کوئی تخصیص نہیں انسانوں سے یا ملائکہ سے، سب سے چھپانے والا. اور حضرت مولا علی نے جو تعریف بتائی ہے توبہ کی وہ سن لیں. حضرت علی فرماتے ہیں اور بعض احادیث میں بھی ہے کہ الندم التوبہ، جو ندامت ہے وہی توبہ ہے. یعنی آپ پر جب کسی گناہ کے بعد ایک ندامت کی شرمندگی کی کیفیت گزر گئی تو اللہ کے ہاں وہ گناہ کو دھونے کے لیے وہ کافی ہے. اور اللہ فرماتا ہے، کئی صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ ایک شخص ایک گناہ پر شرمسار ہو اور اللہ شرمساری کے بعد ملائکہ میں اس گناہ کا تذکرہ کروا کے بندے کو دوبارہ شرمسار کرے. تو لہٰذا جس گناہ پر ندامت اور شرمساری اور توبہ بندہ کر چکا، اس کا تذکرہ نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ستاریت کا معاملہ فرمائے گا، اور یہی ستار ہونے کا مفہوم ہے. سبحان اللہ. اور فائنل کویسچن. السلام علیکم، میرا نام علی نواز ہے. میرا علامہ صاحب سے یہ کوشچن ہے کہ جو لوگ ہر وقت دوسروں کی عیب پوشی کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، ان کے لیے اسلام میں کیا احکامات ہیں؟ ہمارے جو بچے جنہوں نے سوال پوچھا ہے ان کو پلیز ونسے کی طرف سے گفٹ ہیمپر بھی دے دیں. جی فائنل کویسچن آپ ایڈریس کریں گے پلیز. ہاں جی، اب دیکھیے جب ہم یہ گناہ دیکھتے ہیں تو پہلا مرحلہ جہاں پر ہے نا ولا تجسسوا، کہ دوسروں کی ٹوہ میں نہ رہو، یہ در حقیقت پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اگلے گناہوں کی جانب بڑھنے کے لیے انسان پہلے دوسرے کی عیب تلاش کرنے کے لیے جاسوسی کرتا ہے، پھر عیب تلاش کرتا ہے، پھر اس کی غیبت کرتا ہے یا لوگوں کے سامنے اس کی عزت اچھالتا ہے. جو خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر جہاں ایک جان کی حرمت کا آپ نے فرمایا، جہاں مال کی حرمت کا فرمایا، وہاں آپ نے دوسرے کی عزت کے بارے میں بھی فرمایا کہ دوسروں کی عزت کا بھی تحفظ اور حرمت کا خیال رکھو. لیکن یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا، بعض رشتے ایسے ہیں یا بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر عیب یا کوئی جاسوسی ہو رہی ہے تو وہ اجازت ہے. مثلا والدین اپنے بچے کے لیے اب اس کی تربیت اور اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ اس چیز میں چاہتے ہیں کہ کوئی دیکھے میرے بچے پر نظر رکھنے کے لیے کیا کر رہا ہے، اس میں عیب نہیں ہوگا. یا اگر استاد ہے وہ اپنے شاگرد کی تربیت کرنے کے لیے اس کے افعال وغیرہ پہ نظر رکھتا ہے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ویورز مجھے یاد ہے بڑا عرصہ پہلے میں کوئی اپنی بات کر رہی تھی تو علی بھائی نے مجھے، ڈاکٹر علی وقار قادری نے مجھے کہا کہ بہن ایک بات کہوں، اپنے معاملات اپنی پرسنل چیزیں اس طرح لوگوں کے سامنے نہ ڈسکس کیا کرو. میں نے کہا کیوں بھیا، اتنی کیا بڑی بات ہے؟ تو انہوں نے مجھے بڑی پتے کی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا ہے کہ اپنے عیب لوگوں کے سامنے مت عام کیا کرو. جو آپ کی اپنی کوئی برائی یا کوئی ایسی چیز ہے، جب تک وہ آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں ہے تب تک تو وہ ایک ڈھکا چھپا معاملہ ہے، کیونکہ رب عیب چھپاتا ہے آپ کے. لیکن جب آپ خود پبلسائز کریں گے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو پھر تو اتنے گواہ بن جاتے ہیں اس بات کے کہ پھر آپ کو پبلکلی ہی اس کا جواب بھی دینا پڑے گا ایک دن. سو اپنے بھی عیب ساری دنیا کے سامنے پبلسائز
نہ کریں. خیر ہمارے اسکالرز ہمارے ساتھ ہیں, آپ سے سر بات شروع کریں گے اینڈ ویل گو ڈاؤن دس وے. کلوزنگ میں کیا کہیں گے؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا معاشرتی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں, ایک کو اخلاق سیئہ کہتے ہیں. اخلاق حسنہ اچھی انسان کی خوبیاں ہے, ایمانت داری ہے, دیانت داری ہے, افاء عہد ہے, سچائی ہے, کسب حلال ہے. جب انسان اس کو اڈاپٹ کرتا ہے بہترین انسان بنتا ہے. اور جب اخلاق سیئہ بری عادتیں انسان اڈاپٹ کرتا ہے, غیبت ہے, چغلی ہے, جھوٹ ہے, تکبر ہے, حسد ہے, اس کو اختیار کر لیتا ہے تو انسان معاشرے کا خود بخود بگاڑ بن جاتا ہے. اس سے دوری ہی بہتری ہے اور آسانی کا رستہ ہی منزل کو آسان کرتا ہے. علامہ صاحب میں دو چیزیں عرض کروں گا. ایک تو ایمانیات کو مضبوط کرنا چاہیے, اور اس میں بھی جو ہے ایمان بالآخرہ, کہ اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ میں اپنے ہر عمل کا آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوں تو پھر ہم اس طرح کی برائی نہیں کریں گے. اور دوسرا, ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کسی کی عیب جوئی کر رہے ہوں, اس نے اس گناہ سے توبہ کر لیا ہو. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک بندے نے, آپ نے کسی بندے کا تذکرہ کیا اس کی اچھائی کا, اس نے کہا آپ رہنے دیجئے, میں جانتا ہوں اس نے فلاں موقع پر فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا. آپ نے کہا اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے اور تم ابھی تک معاف نہیں کر رہے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. رب سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے نا. تو جب رب معاف کر دیتا ہے, رب درگزر کر دیتا ہے, جب رب پردہ ڈالتا ہے, تو ہم کیوں یہاں پہ بیٹھ کے فرعون بن رہے ہیں؟ جی. کسی ایک شخص نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا, مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا کہ ان کو پتھروں سے مارا جائے گا. وہ آ گیا اور اس نے کہا کہ بالکل مجھے پتھروں سے ماریں اور فتوے پر عمل ہو, لیکن ایک گزارش اور ایک شرط کے ساتھ کہ پتھر اٹھا کے وہی مارے گا جس نے خود کبھی گناہ نہیں کیا ہوگا. تو اس کے بعد کوئی ایک بھی نہیں تھا جو اس کو پتھر مارنے والا ہو. تو لہٰذا ایک انگلی دوسرے کی طرف بعد میں کیجئے, 3 آپ کی طرف ہوتی ہیں. تو لہٰذا ہم کب چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ آشکار ہوں؟ تو اللہ فرماتا ہے مومن وہ ہے جو دوسرے کے لیے, اپنے لیے چاہتا ہے وہی دوسرے کے لیے چاہتا ہے, اور جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں. دوسرے محفوظ ہیں. تو لہٰذا اس چیپٹر کو کلوز کیجئے. آپ صرف اپنے ذمہ دار ہیں, آپ کے پاس لوگوں کا ٹھیکہ نہیں ہے. اپنے آپ پر توجہ دیجئے, اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے پیش کرنا ہے. آپ سے متعلق آپ سے سوال ہونی ہے بس. اور اگر کہیں اس قسم کا معاملہ چل رہا ہو تو جیسے کہ ہمارے تینوں اسکالرز نے ہمیں گائیڈ کیا ہے, آپ منع کریں. لوگ نہیں باز آتے, آپ اس چیز میں سے اپنے آپ کو نکال لیں. جیسے کوئی 10 واٹس ایپ گروپ ہیں جو میں چھوڑ چکی ہوں, بھئی میں نے نئی لوگوں کی غیبت کرنی, میں نے نئی برائی کرنی. بڑی ویسے بھی گروپس بنے ہوئے جو اکراس دا بارڈر اور ادھر ادھر کے لوگوں کی برائی کرتے ہیں. برائی نہیں کرنی تو کسی کی بھی نہیں کرنی, چاہے وہ آپ کا جانی دشمن کیوں نہ ہو. آپ اپنے معاملات اپنے رب کے ساتھ رکھیں. یہ دنیا ٹیمپرری ہے, آخرت اپنی بہترین کرنی ہے تو دنیا میں اپنے بیہیویئر کو پازیٹیو رکھیں. یہاں پہ آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, اپنے پیارے بھائیوں کا.